سات آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ معزز دوستو، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد طواف میں مصروف ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں یہاں پر نہ فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں پر تیری عبادت کروں۔ تب اللہ کا یہ ارشاد ہوا کہ جیسا کہ تم نے 7ویں آسمان پر دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل اس کے نیچے تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کیا کرو اور وہاں پر نماز ادا کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور پھر اپنے پر مار کر 7 زمین کی بنیاد بھی ڈال دی۔ پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی۔ پھر اس جگہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر کے ہیں۔ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے بالکل عین اوپر ہے، جہاں پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک بار طواف کے بعد قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تو ان کا گزر بیت المعمور سے ہوا۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے 7ویں آسمان پر پھرایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ حضرت ابراہیم ہیں۔ ابن حاتم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جو کہ کعبہ کی سمت پر ہے۔ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے پانی کے جڑتے ہیں، اور ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لے کر کسی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جائے۔ حضرت امام علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے اور اسے سرا کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ روایات کے مطابق شب معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، اور پھر بیت المعمور پر دوبارہ تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور پر گئے تو کچھ فرشتوں کو دیکھا۔ کچھ سجدے میں تھے، کچھ رکوع میں اور کچھ قیام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان میں سے جو فرشتہ جس حال میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ سب کچھ ادا کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی کشادہ ورقوں پر، اور بیت المعمور یعنی اس گھر کی قسم، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس زمین کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے۔ اس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں، جس طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے ہاں گھومتے ہیں،
اور یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر ہول میسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ کائنات میں تقریباً ہر چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اس سے پابند ہونا چاہیے، اور وہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ بے شک اس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔